شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا، اور نہ گمراہوں کی۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں اگر یہ آنسو نہ ہوتے تو کیا ہوتا، انسان تو اندر ہی اندر گھٹ رہا ہوتا، اور اگر یہ درد یہ تکلیفیں نہ ہوتی تو انسان کیسے دنیا کی حقیقت جان پاتا، کیسے اللہ تعالیٰ کو پہچان پاتا۔ اللہ تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں بستا ہے، جو دل ٹوٹ کر اس کے پاس جاتے ہیں وہ مکمل ہو جاتے ہیں، اور جو دل اللہ کے پاس جاتے ہیں وہ تا حیات نایاب ہو جاتے ہیں۔ جب درد حد سے زیادہ بڑھتا ہے جبھی تو دل اللہ سے جا لگتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی ان راستوں سے گزرتی ہے جہاں صرف کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ان کانٹوں کی وجہ سے آگے بڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اس امید کے ساتھ آگے بڑھتے جاتے ہیں کہ ان کانٹوں کے بعد ضرور اللہ نے کچھ بہترین سوچ رکھا ہے، ان کانٹوں کے بعد ضرور اللہ سے جا ملنا ہے، اور یہ اللہ سے ملنے کی تڑپ ہی کانٹوں پر بھی بآسانی گزار دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج مکھی کے پھول کے اندر احساس و شعور کی عجیب صلاحیت رکھی ہے۔ سورج کی کرنوں کے ساتھ اس پھول کا رخ بھی بدلتا رہتا ہے۔ جب صبح کے وقت سورج نکلتا ہے تو اس کا رخ مشرق کی طرف ہوتا ہے، جب دوپہر کا وقت ہوتا ہے تو اس کا رخ سیدھا آسمان کی طرف ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ سورج غروب ہوتے وقت بالکل مغرب کی طرف گھوم جاتا ہے۔ سورج کی شعاؤں کے ساتھ ساتھ اس پھول کو کون گھماتا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ہی سے اس نرم و نازک پھول کے اندر سورج کی گردش کے ساتھ اپنا رخ بدلنے کی صلاحیت پیدا فرمائی ہے۔ زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کرنا۔ قرآن کے بیان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے 7 زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو صرف 6 دن میں پیدا فرمایا، اور اتنے بڑے کام میں اسے تھکن بھی محسوس نہیں ہوئی، جبکہ آج کی ترقی یافتہ سائنس کے دور میں بڑی بڑی مشینوں کے ذریعے ایک بلڈنگ بنانے میں برسوں لگ جاتے ہیں، اور اس کی تعمیر میں بڑے بڑے انجینئرز اور سینکڑوں مزدور کام کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے تنہا 7 آسمان اور پوری کائنات کو صرف 6 دن میں بنا کر اپنی زبردست قدرت کا مظاہرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی زمین کو انسانوں کے بسنے کے لیے بنایا، اور اس پر بھاری پہاڑوں کو کھڑا کر کے ہلنے سے محفوظ کر دیا، پھر اس پر پیڑ پودے، جاندار مختلف قسم کے پھول، سبزیاں اور کھانے کی چیزیں پیدا فرمائیں۔ زمین پر گڑھ بنانے اور اس کو کھود کر پانی نکالنے کے لیے نرم بنا دیا۔ اللہ ہی نے اس زمین کو ہمارے چلنے پھرنے اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے قابل بنایا۔ اس میں سے رنگ برنگے پھل پھول، مختلف قسم کی سبزیاں، میوے اور غلے اگائے۔ غرض یہ کہ زمین ایک ہے، لیکن اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ ایک ہی زمین سے انسانوں اور حیوانوں کی مختلف ضروریات کو پورا کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیگر جانوروں کے مقابلے میں اونٹ کی پیدائش اور بناوٹ پر غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ ذرا غور کرو کہ وہ سخت گرمی کے موسم میں بغیر کچھ کھائے پیے 8 دن زندہ رہ سکتا ہے، اگرچہ اس کے اندر ایک دن میں 50 کلو کھانے کی صلاحیت ہے، مگر 2 کلو گھاس دانے پر 1 مہینہ زندہ رہ سکتا ہے۔ اس طرح اپنے وزن سے 1/3 پانی پی کے ٹینکی میں جمع کر کے مہینوں استعمال کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں قسم کے درخت پیدا فرمائے جن پر بے شمار پتے ہوتے ہیں، ان کے بہت سارے فائدے ہیں۔ یہ پتے ہمارے لیے تازے اور صحت مند آکسیجن بناتے ہیں اور زہریلی گیس اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان پتوں میں یہ صلاحیت پیدا نہ کرتا
تو فضا میں زہریلی گیس پھیل جاتی، جس کے نتیجے میں انسانوں کو بہت سی بیماریاں لاحق ہو جاتی اور انسانوں کا جینا مشکل ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے درختوں کے ان پتوں کو بنا کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ واقعی وہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے بہت سی قسم کے پھلدار درخت پیدا فرمائے، جن پر موسم کے لحاظ سے پھل اگتا ہے۔ ان میں سے بعض پھل کھٹے اور بعض پھل میٹھے ہوتے ہیں، پھر بعض پھلوں میں لذیذ رس پیدا کر دیتا ہے۔ آم، سنترا، موسمی اور انگور جیسے پھلوں سے ہم مزیدار جوس نکال کر پیتے ہیں۔ آخر ان پھلوں میں عمدہ اور لذیذ رس کون پیدا کرتا ہے؟ بلا شبہ اللہ ہی اپنی قدرت سے ہمارے لیے ان پھلوں میں رس پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا کیا۔ دراصل یہ آگ کا ایک گولا ہے جو پوری دنیا کو روشنی کے ساتھ گرمی بھی مہیا کرتا ہے۔ سورج ایک سیکنڈ میں جو گرمی زمین پر بھیجتا ہے وہ لاکھوں ایٹم بم زمین پر گرنے کے برابر ہے، جبکہ ایک ایٹم بم شہروں کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب اگر سورج کی پوری گرمی زمین پر آتی تو تمام دنیا جل کر خاک ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے سورج کے ذریعے اتنی ہی روشنی اور گرمی زمین پر بھیجتا ہے جتنی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر بے شمار خزانے پیدا فرمائے جن سے ہماری بہت سی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ کہیں زمین سے مختلف قسم کے رنگ برنگے قیمتی پتھر نکلتے ہیں جن کو ہم اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں، کہیں کوئلہ نکلتا ہے جو جلانے کے کام آتا ہے، اور کسی جگہ سے پیٹرول نکلتا ہے جس سے بڑی بڑی مشین، ہوائی جہاز، ریل گاڑی اور دوسری سواریاں چلائی جاتی ہیں، اور اسی زمین سے سونا چاندی بھی نکلتا ہے جس سے قیمتی زیورات بنائے جاتے ہیں، اور پھل فروٹ پیدا کیے جو انسانی جسم کو طاقت بخشتے ہیں۔ زمین کے اندر اتنے سارے خزانوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ یقیناً یہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار قوموں کو پیدا فرمایا جن کی زبان ایک دوسرے سے الگ الگ ہے۔ کسی کی زبان عربی ہے، کسی کی فارسی، کسی کی انگریزی ہے تو کسی کی اردو اور ہندی، جبکہ ایک قسم کے جانور اور پرندوں کی بولی ایک ہوتی ہے، لیکن انسانی قوموں کی بولیاں بالکل مختلف ہیں، بلکہ انسانوں میں سے ہی مرد، عورتیں اور لڑکے لڑکیوں کی آواز بھی ایک دوسرے سے جدا ہے، حالانکہ سب کی زبان، ہونٹ، تالو، حلق وغیرہ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود انسان کی زبان، آواز، لب اور لہجے کا مختلف ہونا اللہ کی عظیم قدرت ہے۔ سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، اس کو پینے کے قابل بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ وہ اس کھارے پانی کو بھاپ بنا کر بادلوں کے ذریعے اٹھاتا ہے، پھر اس کو میٹھا کر کے بارش بنا دیتا ہے، جس سے انسان اور تمام جاندار کھیتی باڑی سیراب ہو جاتی ہے۔ اس طرح بادلوں کے ذریعے کھارے پانی کو میٹھا بنا کر بارش برسانا اللہ کی عظیم قدرت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس 2 سمندروں کا تذکرہ کیا ہے جن میں سے ایک کا پانی کھارا اور دوسرے کا میٹھا ہے۔ ان میں طوفان بھی آتے ہیں، مد و جزر بھی ہوتا ہے، بڑے بڑے سمندری جہاز بھی چلتے ہیں، مگر اس کے باوجود کھارا اور میٹھا پانی ایک دوسرے سے نہیں ملتا، جبکہ ان کے درمیان کوئی آڑ یا رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت کا کمال ہے کہ اس نے کھارے اور کڑوے پانی کو بغیر کسی رکاوٹ کے ایک دوسرے سے الگ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو ایک صفت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ فرشتوں کو عقل دی لیکن خواہشات سے محروم رکھا، جانور کو خواہشات تو دیں لیکن اسے عقل سے محروم رکھ دیا۔ سب سے بڑا اللہ کی محبت کا ثبوت تو یہ ہے کہ ہم انسانوں کو ہر مخلوق سے زیادہ طاقتور بنایا ہے، ہمیں عقل اور خواہشات دونوں چیزیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نرم و نازک 2 ہونٹ عطا فرمائے
جن کی حرکت سے ہمیں بات کرنے میں مدد ملتی ہے، بغیر کسی سپرنگ کے حرکت کرتی رہتی ہے۔ ان کے ذریعے ہمیں ٹھنڈی اور گرم چیزوں کا پتہ چلتا ہے اور ان کے بڑے ہونے کی حالت میں منہ کی حفاظت رہتی ہے۔ اگر یہ ہونٹ نہ ہوتے تو منہ کے اندر گرد و غبار، مچھر، مکھیاں داخل ہو کر مختلف بیماریاں پیدا کر دیتی اور انسان دیکھنے میں بڑا بد شکل ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت و حکمت سے ہونٹ بنا کر ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ بے شک دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ حمد و ثنا کرتے رہا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ اس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔